بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایک گیڑا پارا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما باج وصال اللہ دے باہو سب کہانیاں قصے ہو بے حد حمد و ثنا اس خالق کے عظیم واسطے جس خالق نے اپنی ساری مخلوقات وچوں حضرت انسان نو اشرف المخلوق پیدا فرمایا اور درود نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات دے جنہاں دی وجہ تو حضرت انسان نو اشرف المخلوق ہون دا شرف نصیب ہویا آج دیئے مبارک تقریب جمعۃ المبارک دا اجتماع ہے اور اس اجتماع وچ ہمیشہ مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمیشہ صوفی ازم تے خطاب فرماندے ہیں اور مفتی صاحب نے چونکہ اپنے پیر خانے تے انہوں دی ڈیوٹی ہے 2 جمعہ دی اور مفتی صاحب نے میرے جے نالائق آدمی نو آپ جیسے حسین سامین دے سامنے اللہ رب العزت دے دین دی گلاں کرن دا موقع تا فرمایا اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرماوے حضرات گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید دی معروف اور مشہور آیا کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ اساں تیری عبادت کر دے ہاں اور تیرے کل مدد مانگ دے ہاں اس آیا کریمہ تے ہر مکاتب فکر نے اپنے انداز اس دا ترجمہ تشریح تفسیر اپنے اپنے وقت بیان فرمائی لیکن صوفیاء کرام نے ہمیشہ اللہ رب العزت دے مخلوق نو یہ سمجھان دی کوشش کی تھی کہ غور کرو ان آیات تے جڑیاں آیات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات تے ازل تو نازل فرمائیاں اور اس تے غور کرن نال یہ محسوس ہوندہ ہے کہ خالق دا کلام کوئی جان اور سمجھ سکتا ہے جڑا خالق دی ذات تو آشنا ہوئے تائیں شیخ کامل حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندن کہ عارف دی گل عارف جانے کی جانن یار گلوئی ہو یعنی کہ جانن والے دی گل جانن والا کردا ہے اور منیر نیازی صاحب نے کیا خوب لکھے آئے کہ اللہ رب العزت دی آیات وچ اتنا حسن ہے کہ بے ضمیر لوگاں تو وہ پردہ کر لے دیا ہے اس واسطے قرآن دی معرفت اور حقیقت نو سمجھن واسطے
انسان نو بے ضمیر نہیں بلکہ با ضمیر ہونا چاہیے ہے. اور تاریخ بھری پئی ہے کہ جڑے بے ضمیر لوگ ہیں انہاں ہمیشہ با ضمیر لوگاں نو پریشان کیتا ہے. اور ہمیشہ با ضمیر لوگاں نے صبر دا دامن کدی بھی نہیں چھوڑیا. چاہے بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، کرب و بلا ہے، جیڑا بھی میدان آیا بے ضمیر لوگاں نے تنگ کیتا. کیوں؟ کیونکہ اس حسن تو نا آشناہن، غیر محرمن، اور آیاتاں پردہ کر دیاں رہیاں. اور جنہ تے اللہ دی کلام آشنا رہی انہاں ہمیشہ صبر دا دامن پکڑیا اور اللہ رب العزت انہاں تے راضی رہا. تے حضرات گرامی قدر اس تے توجہ فرماؤ کہ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. اے اللہ اساں تیری عبادت کر دے ہاں اور تیرے کول مدد منگ دے ہاں. لفظ ایاکا پہلے ہے نعبدو بعد وچ. لفظ ایاکا پہلے ہے نعبدو بعد وچ. اس واسطے عبادت تو پہلے اندی ذات ہے. قرآن دی ترتیب کے دس دی پئی ہے، قرآن دی آیت دی ترتیب دس دی ہے کہ ایاکا پہلے ہے نعبدو بعد وچ. اس واسطے عبادت او ہی بندہ کرے جڑا اللہ دی ذات نو جاندا ہوئے. تو جڑا اللہ دی ذات نو جاندا ہے، پہچاندا ہے، وہ عبادت کردا ہے. تو جڑا بندہ اس ذات نو پہچانتے عبادت کردا ہے، وہ عبادت جدن کردا ہے تے پھر رب دی بارگاہ وچ او جو کچھ منگدا ہے اللہ پاک اس دی مدد عطا فرماندا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ جڑا پہچانتے عبادت کردا ہے، جڑا پہچانتے عبادت کردا ہے پھر وہ رب دی بارگاہ وچ جو کچھ منگدا ہے، بھاواں 11 سال دا ڈبا ہویا بیڑا ہوئے، رب دی بارگاہ وچ منگے کہ مالک ترا دے، تے رب انہاں خالی ہتھاں نو نہیں ہٹاندا بلکہ اس دی عبادت تے اس دی معرفت نو ویکھ تے 11 سال دا ڈبا ہویا بڑا ہوئی ترا چھوڑدا ہے. تھوڑی جی توجہ فرماسو کہ پہلے اللہ پاک دی پہچان ہے، بعد وچ اس دی عبادت. آپ صحابہ رسول دے متعلق الحمدللہ مفتی صاحب کو بڑا عظیم الشان بیان سن دے ہو. سو صحابہ رسول ہی ساڑھے واسطے وہ رستہ ہیں، وہ منزل ہیں جڑا سانو رب تک پہنچا سکتے ہیں. کیوں کہ اسا اہل سنت ہیں، اور اہل سنت دا عقیدہ کے ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع اصحابہ اور آخری درجہ ہے قیاس. اصحابہ رسول کو پوچھا جائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ دے ہاں، نبی دے سونے غلام، سونے یار، غار ہرا تے غار سور وچ جانا لیا، مزار وچ نال رہنا لیا. تساں دسو کہ رب نو پہلے پہچانیا یا عبادت کی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں اساں تے اس ویلے رب نو پہچانے ہائی جدن عبادت دا حکم بھی کوئی نہیں آیا. توجہ فرماؤ نا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرما دیں کہ اسا اپنے رب نو تے اس ویلے پہچانے ہائی جدن نماز دا حکم نہیں آیا، زکات دا حکم نہیں آیا، رکوع سجود قیام دا حکم نہیں آیا. تو پوچھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وجہ کیڑی ہائی، معرفت حقیقت کیڑی ہائی، وہ کون ہائی جنہ رب دی راہ دستا رہا. تے حضور دے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں وہ چہرہ مصطفیٰ ہائی جنو ویکھتے رب دی یاد آندی رہندی ہے. جدن اصحابہ رسول دا اے عقیدہ ہویا کہ رب نو پہچانیا تے محبوب خدا دی وجہ تو پہچانیا تے رب نے فیصلہ فرما دیتا، اے میرے محبوب فرما دیو کوئی غوث کتب ابطال وڈے تو وڈا بھی ہو سی تیرے انہاں اصحابہ دے قدماں دی دھوڑ دے برابر بھی نہ ہو سی. یہ عقیدہ فرما دیتا، یہ فیصلہ ہو گیا. کیوں فیصلہ ہویا؟ کیونکہ اصحابہ نے آکھ دیتا اساں اپنے رب نو نمازاں تو نہیں پہچانیا، حضور دے علم تو نہیں پہچانیا، حضور دے چہرے تو پہچانیا. میں پھر اس گل نو تھوڑا توان لے بیندا کہ بعض آدن نہیں جی مکے والی ویکھو بیت اللہ شریف، میں انہاں تے اکثر سوال کردا ہوندا
کردہ ہونا کہ جدن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کوئی نہیں کیتا، کیا حرم کعبہ چو ابو بکر صدیق نہ لگ دے ہوں دے، عمر فاروق نہ لگ دے، عثمان غنی نہ لگ دے ہن، تو میں کہ دسو نا جدن کعبہ بھی موجود ہائی لگ دے بھی اتھو آن، چابی بردار بھی رہے، بڑے سردار بھی رہے، لیکن رب دی معرفت نہ حاصل کی تھی، وجہ کے ہائی، وجہ آئی کہ نہ رب دی اس ویلے مرضی بنی، نہ رب دے رسول دی مرضی بنی، جدن رب دی مرضی بنی کعبے نو نہیں آکھیا، اپنے حبیب نو آکھیا، اور کیا آکھیا سونیا ہون انہاں نو دسو، ہون انہاں نو دسو، کہندے متعلق دسو، کہندے متعلق دسو، اللہ پاک فرماندے حبیب ہون میرے متعلق دسو، اللہ پاک نے کیا فرمایا ہون میرے متعلق دسو کہ میں انہاں دا الہ ہاں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اہل مکہ نو اکٹھا کیتا، الحمدللہ ہر سال اس پہاڑی دے دامن وچی رمن دا موقع ملتا ہے جتے سرکار نے اہل مکہ نو اکٹھا کیتا، وہ جڑے حرم کعبہ وچوں ٹپتے ویندے ہیں جنہاں نو کعبے دے مقام دا ہی نہیں پتا، شان دا ہی نہیں پتا، لیکن شانہ علیہ نے سارے نو اکٹھا کیتا، مکے دے وڈے تو وڈے سردار اس سرکار دے بلاوے تے آ گئے۔ تاریخ ایک بھی دس دیئے کہ مکے والے ہر کسی دی دعوت تے ہی نن ویندے، کیونکہ سردار ہیں ہر کسی دی دعوت تے نن ٹر دے، لیکن سائیاں نے صدیہ تے سارے ٹر پہ، سائیاں نے صدیہ تے سارے ٹر پہ، کسی نے انکار نہیں کیتا، تے وجہ کے ہائی اس واسطے کہ سائیں او ہن جنہیں اپنے گھروں دامن پلا پاندے ہن۔ جدن اکٹھا کیتا تے چونکہ اللہ پاک دی معرفت تے حقیقت تے انہاں دی ذات دی دعوت دیونی آئی، یہ اصول قائم کیتا گیا، اور سنت کریم آقا علیہ السلام نے پیدا فرماونی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک دے حکم نال سارے نو اکٹھا کیتا، اور حکم کے کرنا آئی کہ رب دی پہچان دی دعوت دیونی آئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اہل مکہ میں تو 40 سال تواڈے درمیان رہا، تساں میرا بچپنا بھی ویکھیا، جوانی بھی ویکھی، میرا بکریاں چراونا بھی ویکھیا، میرا تجارت کردیاں بھی ویکھنا، میں تواڈے گھراں چ آندا ویندا رہا، میں گلیاں بھی چلدا رہا، تواڈے نال لین دڑ کردا رہا، اے دسو مینوں اپنے درمیان کیسا پایا نے، میں نے اپنے درمیان کیسا پایا نے؟ اس تے غور فرماؤ کہ بلاونا رب دی طرف ہے، لیکن سب تو پہلے پیش اپنے آپ نو کیتا جا رہا ہے۔ ایک قانون پیدا ہو گیا، اے اصول قائم کر دیتا گیا مکے دی پہاڑی دے دامن وچ کہ جڑا رب دی طرف بلاوے پہلے اپنا کردار پیش کرے، جڑا رب دی طرف بلاوے اپنا کردار پیش کرے، کردار در تے ویدے کوئی نہیں، بس رب در بلائی ویدے ہیں۔ میں آکھیا اچھا اے اصول نہیں ہے، ایک کریم آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، اللہ پاک دا بھی فرمان ہے کہ بلاؤ میری طرف، دعوت میری دیو، لیکن پہلے اپنا کردار پیش کرو۔ کریم آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے آپ نو پیش کر دیتا، کیوں؟ کیونکہ بلاونا چو وڈی بارگاہ دی طرف آئی، بلاونا چو بلاندے سارے اللہ دی طرف ہیں، لیکن اپنا کردار پیش نہیں کر دے، اپنا کردار پیش نہیں کر دے۔ کیوں نہیں کردار پیش کر دے؟ اس واسطے کہ پشاور وچ انہاں دیاں سود دیاں دکاناں موجود ہیں، سود دا لین دین کر دیں، لیکن پھر بھی دعوت کے ہے کہ اسا اللہ دی طرف بلاندے ہیں۔ میں کہ نا نا نا، اللہ دی طرف اوہی بلا سکتا ہے جڑا کھرا تک ہووے، جڑا کھرا ہووے، جڑا کھوٹا ہوئے رب دی طرف بلا سکتا نہیں۔ سرکار نے سب تو پہلے اپنا پیش کیتا، اور اہل مکہ نے کہ با یک زبان ہو کر آکھیا کہ اسا توانو صادق تے امین پایا، اسا توانو صادق امین پایا۔ ویکھو نا کردار ہوئے تے یہ جا، غیران دے منہاں وچ صادق اور امین دی صدا نکل رہی ہے، اسا توانو صادق اور امین پایا۔ کریم آقا علیہ السلام نے پھر انہاں دے عقیدے دا امتحان لیا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماندے ہیں کہ اچھا اگر میں توانو آکھاں، علماء کرام تشریف فرمائیں، سرکار فرماندے ہیں اگر میں توانو آکھاں کہ اس پہاڑی دے پیچھے، اس پہاڑی دے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آندہ پہ ہے، خبر دیتی اس پہاڑی دے پیچھے، سرکار نے اہل مکہ نو دعوت دیتی، اللہ دی طرف دعوت دیونی آئی، اپنا کردار پیش کیتا، اور کردار پیش کرن تو بعد اپنے علم دا امتحان انہوں کو لیا کہ اگر میں تو انو آکھاں، اگر میں تو انو آکھاں اس پہاڑی دے پیچھے، دیوار دے پیچھے نہیں،
تسا گل سمجھی کوئی نہیں. کیونکہ مولوی نو اعتراض دیوار دے پیچھے دا ہے, پہاڑی دے پیچھے دا نہیں ہے. کوئی گل سمجھ آندی پئی نے؟ ہاں جی. سرکار نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے, دیوار دے پیچھے نہیں, کیونکہ دیوار تے اعتراض ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے. سرکار نے دیوار دا نہ ہی نہیں چاہیا, سرکار نے پہاڑی دا نہ چاہیا, کیونکہ دیوار پتلی ہوندی ہے, پہاڑی پتلی نہیں ہوندی. سب تو پہلے اپنا علم بھی دسیا, کردار پہلے بعد وچ علم. اس واسطے اہل سنت نے اصول قائم کیتا کہ علمہ تے ایسا کدی نہ بھول دے, ایسا کردار نو پہلے من دے ہے. ہن کیو ٹی وی تے اے اروائی تے رولا پائی پھر دے, اسا بڑے وڈے وڈے عالم ہیں, اسا کہ عالم اسا اونوں من دے ہیں جہاں کردار بھی سامنے نظر آوے. اے نہیں کہ سویرے اور تے شامی اور, ہیں جی, اس نو اسا نہ من دے. پاکستان وچ اور تے کینیڈا ہور, اسا دے بالکل نہیں. سرکار نے فرمایا مینو اپنے درمیان کیسا پایا نے, سارے نے صادق اور امین منیا. پھر سرکار نے اپنا علم دے متعلق فرمایا اس پہاڑی دے پیچھے اگر میں توانو آکھاں ایک بہت بڑا لشکر پہ آندا ہے, وہ توانو تباہ و برباد کر دے سی, اس گل نو منسو, اس گل نو منسو. اہل مکہ نے کیا آکھیا جدن اسا توانو صادق اور امین منی بیٹھے ہیں, اسا کیویں نہ منسا, اسا کیویں نہ منسا. تائیں تے واصف علی واصف کول کسی پوچھیا کہ حضور اے دسو کہ سچی گل کیڑی ہوندی ہے, سچی گل کیڑی ہوندی ہے؟ کلندر لاہوری نے آکھیا جیڑی سچے دے منہ چوں نکلے. سچی گل کیڑی ہوندی ہے جیڑی سچے دے منہ چوں نکلے. کوڑے دے منہ چوں بھاویں سچی بھی نکلے دل پھر بھی نہیں مندا, کیونکہ راتی ڈیزل ہو رہی تے دنے ہو رہی. پیٹرول پمپاں لے ایویں ہی نہیں دیونا. میں کہ وجہ جنے ساڈے تک حکم نہیں آیا. میں کہ جدن مہنگا ہوندا ہے اس ٹائم حکم آ ویندا ہے. یہی تے سچ اور جھوٹ دا تقاضا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ اگر میں تو آکھاں اس پہاڑی دے پیچھے بہت بڑا لشکر آسی من ویسو, انہاں کہ کیوں نہ منسا, اس زبان وچ جھوٹ سنیا ہی کدی لے. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہاں دا امتحان لیا. سرکار فرماندے نے پھر تساں اس پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ تے ویکھو اور توانو لشکر نظر نہ آوے. تو گل سمجھ آئی؟ لشکر نظر, اے صوفیاء دی اصطلاح ہے نا کہ پہلے اپنا کردار, پھر اپنے علم دا امتحان, پھر انہاں دیاں عقیدے دا امتحان. پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ تے ویکھو توانو وہ نظر نہ آوے, پھر کے آکسو, پھر کے آکسو. انہاں گل ہی مکا چھوڑی. انہاں کے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او اسم تو واقف آن, اسم دی صفات تو واقف کوئی نہ, حضور دے اسم تو واقف آن کہ انہاں دا نا ہے, لیکن جو کچھ اس اسم وچ راز پوشیدہ ہن او کافر نہ جان دے. تے مسلمانوں تیرے واسطے تے اسم ہی بڑا ہے. انہاں کے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا اے اکساں کہ اگر سن نظر نہ آیا لشکر, اسا اکساں اسا انے ہو گئے ہیں, اسا انے ہو گیا, لیکن جو کچھ آپ دی زبان چوں نکلیا ہے وہ سچ ہے. آپ دی زبان جو کچھ نکلیا ہے وہ سچ ہے. ہن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار پیش کیتا. کیوں؟ کیونکہ رب دی طرف بلاونا ہے. سارے نے صادق اور امین منیا. پھر سرکار نے اپنے علم دا انہاں کول امتحان لیا کہ اس پہاڑی دے پیچھے اگر میں توانو آکھاں تو منسو نہ کہ بالکل منسا. پھر سرکار نے انہاں دا عین الیقین دا مشاہدہ کیتا کہ اکھیاں نہ ویکھ سکن پھر کے آکسو, اکھیاں نہ ویکھ سکن پھر کے آکسو. انہاں پھر بھی سرکار نو سچا آکھیا. جدن سارا پروسیجر گزر گیا ہن رب دی طرف کملی والے نے بلاونا ہے. سرکار نے فرمایا اس کائنات دا سب تو بڑا سچ نہ دساں توانوں. بے چین ہو گئے وہ لوگ, سب تو بڑا سچ بولے اے محمد دسو. کملی والے نے فرمایا میں دساں نہ کہ دسو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ, کہ فرمایا لا الہ, جنہ ازل تو جنہ دا کنیکشن موجود آئے. یہ تھوڑی جی صوفیزم دے گل ہے. جنہ تو ازل تو روحاں دا تعلق ہے,
او الستو بربکم والا وعدہ جدن ازل تو نہ دائی جدن سائیوں نے فرمایا لا الہ جنہ روحاں تے ازل تو مہربانی آئی انہاں مشاہدہ کیتا روح زمین تے دوواں جہانہ تے کہ اس ذات تو بغیر کوئی نظر نہیں پہ آندا جدن لا الہ الا اللہ کیا کوئی نظر نہ آیا جدن الا اللہ دی ضرب لائی تے ہر پاسے وہ ذات نظر آئی گل سمجھ لا الہ آکھیا نا تو کوئی شے نظر نہ آئی مکے وچ بت بھی پہ نظر نہ پہ آندے بیت اللہ بھی نظر نہ آئی کوئی شے نظر نہ آئی کیونکہ سائیاں نے انہوں نے ور کیتا لا الہ کوئی شے نظر نہ آئی جدن الا اللہ دی ضرب لگی تے ابو بکر صدیق نو بھی ہر پاسے وہ ذات نظر آئی عمر فاروق نو وہ ذات نظر آئی عثمان غنی دی نو وہ ذات نظر آئی حیدر کرار نو وہ ذات نظر آئی لا الہ اے صوفی جڑے بزرگ ہوندے نا وہ اپنے مریدین نو یہ ضرباں لواندے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ضرب لواندے لیکن جڑا کامل ہوندا ہے نا وہ ضرب لواندا ہے جڑا اکمل ہوندا ہے وہ وکھاندا ہے ہاں جی جڑا کامل ہوندا ہے وہ ضرب دے ذریعے نا لاندا ہے لیکن جڑا اکمل ہوندا ہے وکھاندا ہے تائیں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملاں رہنما یعنی کہ جڑے ناقص ہیں انہاں واسطے تے جڑے کامل ہیں انہاں واسطے رہنما ہیں اور خواجہ غریب نواز تے مقام کاملیت ہیں نا جی اور حضور داتا صاحب مقام اکملیت ہیں اس واسطے نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما تے جتھے سائیں آپ ضربہ پہ لواندے ہوئے ہیں جی اللہ دی طرف بلاونا لا الہ دکھایا کوئی نظر نہ آیا پھر الا اللہ دی ضرب لائی تے ہر پاسے او ذات نظر آئی ہر پاسے او ذات نظر پھر فرمایا لا الہ الا اللہ آنا محمد الرسول اللہ کہ میں محمد اللہ دا رسول ہاں ہن جنہاں دا نصیبہ ازل تو ہائی ہاں جی نصیبہ ازل تو ہائی انہاں من لیا تو جنہ دے نصیب وچ دیر ہائی وہ انکار کر دے رہے وہ انکار کر دے رہے تو نصیب بناون والی سرکار دی ذات ہے اس واسطے اے تسا خیال کر لیا اسی کہ رب دی طرف بلاون واسطے پہلے اپنا کردار ٹھیک کرنا پوندا ہے حضور دی حضوری حاصل کرنی پیندی ہے پھر اتنی معرفت اور حقیقت ہوئے کہ ہر بندہ اس گل نو تسلیم کرنا والا ہوئے کہ اگر آکھیا ونجے کہ تسا نہ ویکھو تو پھر بھی آکھو پھر بھی شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماندن جدن نظر نہ بھی آوے تے پیر کامل تے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ آکھے کہ سائیں تسا جو پہ آدے ہو سن نظر نہیں آندا پھر بھی مقام اکملیت ہے اس واسطے اللہ دی ذات پہلے ہے اللہ دی ذات پہلے ہے اس تو بعد ہوندی عبادت اس تو بعد ہوندی عبادت ایک نکے ویلے کہانی پڑھ دے ہیں سارے تاجر تے توتا کیڑی شے تاجر توتا تاجر توتا دی کہانی ہے جنہ پڑھی ہوئی ہے انہوں نے پڑھی ہوئی ہے جنہ نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے پتا ہو سی کہ تاجر آئی نا تو اپنے گھروں روانہ ہونے لگا تجارت واسطے تے بچی نے آکھیا بچی کو پوچھا بیٹا میں تیرے واسطے کیا لے آواں اس کہ میرے واسطے گڈی لے آؤ بیٹے کو پوچھا انہاں کہ میرے واسطے گینت لے آوا ہے تے توتا بھی پیارا آئی توتے کو پوچھا جڑا پنجرے وچ بند آئی کہ توتا تو دس تیرے واسطے کیا لے آواں اس آکھیا میرے واسطے کچھ نہ لے آویں کدائیں توتے مل ونجن نا کدائیں توتے مل ونجن تے انہاں نو آکھی کہ آپ تے آزاد ہو آپ تے آزاد ہو تو میں تے پنجرے بھی چاہ میرا سلام دے کہ ٹھیک ہے او جناب گیا اس گڈی بھی آندھی تے وہ گینت بھی لیا تے لگدا پہ آئی تے درخت توتے بیٹھے ہوئے ہیں اس توتے نو توتیاں دا سلام بھی دیتا نال آکھیا تواڈا ایک توتا میرے کولے اس آکھیا آپ تے اڑدے ودے ہو آپ تے اڑدے ودے ہو میں قید وچ ہاں جدن اے گل کیتی تے سارے توتے ڈٹھے تے مر گئے وہ تاجر بڑا پریشان ہویا اس گل وچ بڑی تاثیر آئی کہ شودے سارے ہی مر گئے ہن میں پکڑیا گیا گل نہ کراں ہاں مرن تے نہ حال
جدن وہ واپس آیا نا تو گڈی بھی دیتی بچی نو تو بچے نو گیند دیتا تو توتے پوچھیا میری گل کی دے گئی اس کہ تیری گل کے دساں تیرا میں پیغام دیتا ہے تو سارے ہی مر گئے ہیں سارے مر گئے جدن او تاجر نے آکھیا نا سارے ہی مر گئے ہیں سارے تلے گر گئے ہیں توتے نے ایک گل سنی تو وہ بھی مر گیا توتے نے گل سنی اس آکھیا اگر انہوں نے کیتی ہے تو اس نو نہ دساں کم از کم اے تے بچیا رویا نا اس توتے نو پنجرے جو کٹتے نا باہر سٹیا جدن باہر سٹیا نا تے توتے نے اڑیا تے وائن تے بنیرے تے بہ گیا تے تاجر پوچھیا اے کے معاملہ ہے اے کے معاملہ ہے تو اے کے کیتا ہے اس آکھیا میں نہیں کیتا انہاں کیتا ہے میں نہیں کیتا انہاں کیتا ہے جن انہاں کے کیتا ہے جن اصل وچ میں انہاں کول اپنے ہم جنساں کول طریقہ پوچھیا بھی تساں جو آزاد اڑدے ودے ہو تہاڈا طریقہ کے آئی تے انہاں مرتے دسے آئے کہ جدن تک مرسے نہیں اتنے تک آزاد نہ ہو سے انہاں مرد لکھایا میں کیتی نقل میں بھی مر گیا تو پنجرے تو باہر کڈیا تے میں نہیں رب نے آزادی عطا فرما دیتی اس واسطے اللہ دی معرفت حقیقت سمجھتا آندی ہے جتنے تک انسان اپنے نفس نو نہ مار سی تائی میرے پیر باہو فرما دن مرن تھی پہلے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا وہ گل سمجھ آئی نہیں یعنی کہ اللہ دی ذات نو پہچانن واسطے پہلے اپنے نفس نو مارنا پوندا ہے اللہ دی ذات نو پہچانن واسطے پہلے اپنے نفس نو مارنا پوندا ہے تے نفس نو کیویں مارنا پوندا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مال لنگر واسطے اکٹھا کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں سرکار نے فرمایا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عثمان غنی بڑے خوش ہوئے بھی ہر جگہ تے حضور ابو بکر صدیق دا ہی نا ہمیشہ لین دیں ہمیشہ تعریف کر دیں آج تے انہاں کول کچھ بھی نہیں ساڑھے کول تے دانے بھرے پہ ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دے دل دماغ میں چی آئی کہ جڑے ویلے ویکھو سائیں ابو بکر صدیق دا ہی نا لین دے رہندے یہ تو انہاں دا ایمان ان موقع آ گیا ہے مال اکٹھا ہویا مال اکٹھا ہویا جدن مال اکٹھا ہویا نا سارے غلام بیٹھیں سرکار دے امیر تو امیر غلام بھی بیٹھیں تے غریب تو غریب بھی بیٹھیں لجپال نبی دے سوالاں تے غور فرمائے سرکار نے فرمایا عمر تساں کے شے آندی ہے حضور 100 اٹھ عثمان غنی تساں دسو حضور 200 اٹھ دانے دے سارے کول پوچھ دے رہے دس دے رہے جدن آئی نا یار دی واری پوچھے نے ابو بکر گھر وچ کے شے چھوڑ آئے ہو انہاں کول پوچھیا کہ آندا نہیں کیونکہ انہاں اٹھاں دے انہاں کوئی پوچھنا ہے جدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیواری پوچھا گھر وچ کے شے چھوڑتے آئے ہو عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب گھر وچ اللہ دے اللہ دا رسول چھوڑتے آیا میرے کو جو کچھ ہائی آپ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے جدن ایک گل سنی نا حضرت عمر فاروق نے گھر در خیال کیتا دانے تے اجانی بہوں پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جدن پیچھے کیتا ہے نا خیال تے دانے تے اجانی بھی پہ ہو اس مقام تے بھی وہ جدن ازل تو کنیکشن ہائی پہلے مرحلہ حضور دی ذات دے ہائی انہاں تن من دھن کملی والے دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے تے یاد رکھو کہ جیڑا رب دی معرفت نو حاصل کرنا چاہندا ہے وہ کملی والے دی بارگاہ وچ کوئی بچا تے نہیں رکھدا بلکہ ہر چیز پیش کر دیندا ہے کوئی اس گل تے خیال ہے ہون اس دا معاوضہ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھئے کہ کیا اللہ دی پہچان واسطے اللہ دی معرفت حقیقت واسطے کیا کوئی شے دیونی پوندی ہے اللہ پاک نے ملائکہ نو فرمایا میرا نام بلند کرو فرشتیاں نے اللہ دا نام لیا اللہ پاک دا نام لیا جدن نام لیا نا تو ابراہیم علیہ السلام بکریاں پہ چراندے ہیں جی جدن نام لیا نا تو نام اسم سنیا اپنے الہ دا اسم سنیا جدن اسم سنیا نا تو ہائی ملائکہ دے منہ چو بڑا چاشنی والا معرفت حقیقت والا سنتے نا آپ نے پوچھا ایک دفعہ پھر تے اے نام بلند کرو ایک دفعہ پھر تے نام بلند کرو ملائکہ نے آکھیا اللہ دا نام تو بلند کرساں پر سن کوئی شے دے تھیں کہ ہیں جی سن کیڑی شے
سن کے دے سے یہ ساڑھے سنگی یاد دن ویکھو جی نات خان پیسے منگ دن حضور دا نام لین دن پیسے منگ دن میں کہ فرشتیاں ابراہیم علیہ السلام کو منگے آئی انہوں نے اللہ دا نام سنایا آئی نا جی میں کہ کوئی ناجائز گل کو نہیں اگر ملائکہ منگ سکتے ہیں یہ ملائکہ تو نہیں ہے نا انہوں نے کوئی کھاونی پیمنی بھی کوئی نہیں نات خانہ تے کھاونی پیمنی ہوندی ہے انہوں نے کہ کوئی شے دیونی پوسی منگیا بھی ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام صرف نام سنن واسطے سب کچھ دے دیتا بکریاں دے دیتیاں چرواہا بنن واسطے تیار ہو گیا تے جڑا ہر وقت اللہ دا محبوب ویدا بھی ہوندی ذات نو رہا ہوے تے کیویں نہ اپنی آل نو اس دی رات قربان کرے گل سمجھ اس واسطے جنہاں نے ایا کا دا مقصد تے اصرار پاونا ہوئے سنگیو خالی رکوع سجود نالو حاصل نہیں ہوندا گھر دا تن من دھن پیش کرنا پوندا ہے جی میں تاجر توتے دی کہانی وچ اگر آزاد ہونا چاہتا ہو معرفت الہی وچ پھر اپنے نفس نو مارو جدن تسا اپنے نفس نو مار دے سو اللہ تانوں اتنی آزادیاں عطا فرما چھوڑ سی تے ہر پاسے اپنے جلویاں وچ تانوں محفوظ رکھ سی گل سمجھ آئی اللہ دی معرفت اللہ دی حقیقت ضروری ہے اللہ دی پہچان ضروری ہے تو میں عرض اے پیا کردہ ہم کہ اصحابہ رسول فرمان دیں کہ اسا رب نو پہچانیا کعبۃ اللہ دی وجہ تو نہیں انہاں نمازاں دی وجہ تو نہیں اسا پہچانیا ہے تے حضور دی وجہ تو پہچانیا ہے حضور دی وجہ تو پہچانیا ہے ہن جنہ انہوں کام بھی نیڑے لگ گیا تے گل جن تمید بدی ہے ہاں جی 2 جمعے لاونے تے ہیں لیکن خیال کرو ہن جنہ نے اللہ پاک فرمانا ہے کہ پہلے من پہچانو پھر میری عبادت کرو ہن جنہ نے پہچانے بغیر رب دی عبادت کی تھی انہاں دا کے حال ہو سی تے جنہ نے رب نو پہچان تے عبادت کی تھی انہاں دا مقام کے ہو سی ہن جنہ نے اللہ پاک نو بغیر پہچانے رکوع سجود قیام کر دے رہے کریم آقا علیہ السلام فرماندے ہیں کہ قیامت والے دن انہاں دی نمازاں انہاں دے حج انہاں دی زکاتاں دتیاں ہوئیاں انہاں نو واپس لوٹا دتیاں جا سن انہاں نو واپس لوٹا دتیاں جا سن کہ رکھو اپنے کول او جنہاں دی نمازاں حج زکات انہاں دا صدقہ خیرات جدن انہاں نو واپس لوٹا دتا جا سی او پوچھ سن کہ ساڈا قصور کے ہے او دسیا ویسی کہ تساں اپنے رب نو نہیں پہچانیا انہاں تساں اپنے رب نو نہیں پہچانیا وہ اکثر کیویں نہیں پہچانیا رکوع سجود قیام تے کر دے رہے ہو وہ فیصلہ ہو ویسی وہ دسن کہ اگر تساں اپنے رب نو پہچانیا ہوندا تے کدی اون دے محبوب دا گلہ نہ کر دے کوئی گل سمجھ آئی اگر تساں اپنے رب نو پہچانیا ہوندا اگر اپنے رب نو پہچانیا ہوندا تے کدی اس دا گلہ نہ کر دے ہر وقت اون دے لباں تے انہاں دی تعریف ہوندی اس واسطے رب نو تواڈیاں انہاں نمازاں نال کوئی غرض نہیں تواڈے حجاں نال کوئی غرض نہیں تواڈا زکات تواڈا صدقہ خیرات کرن نال کوئی غرض نہیں اللہ پاک نو غرض ہے تے اپنے محبوب دی شان نال ہے وہ گل سمجھ اس واسطے اصول قائم کر دیتا گیا کہ رب نو اوہی پہچاندا ہے جڑے اون دے محبوب دی تعریف کردا ہویا ہوے ہن نمازاں تے سارے پڑھ دیں رکوع سجود قیام تے سارے کر دیں ہن پتہ اے کرنا ہوے کہ پہچانا نالے کیڑے ہیں تے نہ پہچانا نالے کیڑے ہیں تساں ہر مسجد وچ ویکھو ہر مسجد وچ جاؤ ہر مکاتب فکر کول جاؤ جتے اللہ دے محبوب دی تعریف ہوندی ہوے تساں سمجھ جاؤ کہ رب نو پہچانا نالے تے جتے رب دے محبوب دا گلہ پہ ہوندا ہوے سمجھو انہاں رب نو پہچانیا نہیں ہن اس دی مثال دور نہ جاؤ حضرت عارف کھڑی شریف رحمت اللہ علیہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی کے فرماندے ہیں زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں آما لوگاں خبر نہ ہوئی خاصا رمزہ پائیاں عارف کھڑی ہیں نا یعنی کہ قرآن دی آیت نہیں زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں حسد یاد ہے نا آیتاں شان وچ آئیاں میاں صاحب فرماندن نہیں زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں آما لوگاں خبر نہ کوئی خاصا رمزاں پائیاں تو جڑے خاص رمزاں لے ہیں عارف گولڑا اوکے فرماندن آپ فرماندن اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں
سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی سچ آکھاں کہ آکھیں سچ آکھاں تے رب دی میں شان دیکھو نا جنہ رب نو پہچانے انہاں کہ آکھیا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں اور شان کی تو جس شان تو شانہ سب بڑیاں کہ رب دی تعریف کرنی ہے تے ان دے محبوب دا ذکر کیتا جا رہا ہے اس واسطے ویکھ لیا کرو کہ جڑا رب نو پہچانا لالا ہوندا ہے ہر ویلے ان دے محبوب دی تعریف کردہ ہویا ہوندا ہے تائیں میرے پیر باو فرماندے ہیں حدو بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو جنہ نہیں پہچانیا انہاں درود تے بھی قید لائی کہ اذان تو پہلے نہ پڑھو اذان تو بعد نہ پڑھو محفلہ تو بعد سلام نہ پڑھو جنہ رب نو پہچانے ہو آدھے نہیں حدو بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تن ہاتھو باہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہے جنہوں نے رب نو پہچانیا انہوں نے رب دے محبوب دی تعریف کی جنہ تعریف کی تھی کہ بلغل غلاب کمال ہی کشفت دو جاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ تعریف ذات دی ہے لیکن شان محبوب خدا دی بیان ہو رہی ہے اے رب دی پہچان ہوں دیئے دنیا پہ جتھے بھی چلے جاؤ جنہ رب نو پہچانے ہے انہاں دی لباں وچ انہاں دیاں کلماں وچ ان دے محبوب دا ذکر ہویا ہے تو جنہاں نے محبوب دا ذکر کیتا ہے رب نے انہاں دے ناماں نو بھی نہیں مرن دیتا رب نے انہاں دے ناماں نو بھی نہیں مرن دیتا اس واسطے پہلے پہچان ہے پہلے اللہ پاک دی پہچان ہے اصحاب رسول کے آدن پہچان کتھو ہوندی ہے اللہ دے محبوب تو اللہ دے محبوب حضور دی وجہ تو پہچان ہے اے اللہ دی پہچان ہے کریم آقا علیہ السلام میری اور تواڈی حاضری نو قبول اور منظور فرماوے انشاءاللہ تعالی اگر اگلے جمعے تے موقع نصیب ہویا تو اس تو اگے گل چلساں نعبدو کہ جی جی نہیں وہ تو پڑھسان ہے جی مفتی صاحب نو ہٹنا دیونا ہے نا صرف وہ تو سا مفتی صاحب جیسے وہ حدیثاں پیاریاں پیاریاں پڑھ دیں تو بڑے ساڑیاں تو ہی ہے جیاں گلہ ہوں دی گیا ہیں جی صرف اس گل تو کھوڑ جنہاں نے میں اگلے اگر میں آ گیا تو اس دا اگلا ایک عنوان دیتی ونجا تاکہ وہ اگے ایک سنگی نے گل سنائی آئی بھئی صاحبزادہ ابو بکر چشتی صاحب نے آکھیا کہ اگلی نشست میں ایک گل کرساں نعبدو یعنی کہ یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ اللہ دی پہچان پہلے ضروری ہے تو پہچان کی تو اسی حضور دی حضوری بھی حضور دی حضوری تاں ہی حاصل ہو سی کہ توتے علی گالے کہ پہلے جان دیونی پوندی ہے اپنا نفس نو مارنا پوندا ہے تاں آزادی ہو سی جدن آزادی ہو سی پھر کہ ہے پھر اے ہے کہ اللہ دی عبادت شروع ہو سی تو اللہ دی عبادت اے اگلا عنوان پہ دینا اگر اگلے جمعے موقع ملیا اللہ دی عبادت اسے دی قبول ہوندی ہے جیڑا خوف و خطر تو بغیر عبادت کردہ ہوئے جس دے اندر خوف ہوئے وہ عبادت کر سکدا بولو ان دی عبادت قبول کہندی جس دے اندر خوف ہوئے تو جس دے اندر خوف ختم ہو ونجے عبادت بھی اسے دی قبول ہوندی ہے اے انشاءاللہ آئندہ اس نعبدو اے چلساں کیوں کہ جڑے رب نو پہچان لیندے نا انہاں دے اندر خوف رہندا ہی نہیں جڑے اللہ نو پہچان لیندے انہاں نو خوف رہندا نہیں انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ موقع ملیا گفتگو دا تے ضرور گفتگو اسی تے مینوی ایک وفادار بیماری چمٹ گئی ہے وفادار ہر شے بے وفا ہے لیکن شوگر وفادار ہے چمٹ گئی لفظاں میں تھرتھراہٹ آندی آئی اللہ پاک اپنے محبوب دے ذکر دے توفیل کرم فرماوے اے ان ترتیب توانو میں دس دیتی ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ پہلے اپنے رب دی پہچان ہے اللہ دی پہچان حاصل کرو اور پہچان وہی کر سکتا ہے جڑے اندے حبیب دا گلہ نہ کرے تو جڑا حبیب دا گلہ نہیں کردا اللہ پاک اندے اندر خوف ختم کر دیندا ہے پھر وہ عبادت کردا ہے تو انشاءاللہ آگے جملے عبادت تے ہو سی اللہ پاک میری اور آپ دی حاضری قبول اور منظور فرماوے جنہ سنگیاں ساتھیاں سنتا ادا کرنی ادا کر لو مولانا قاری محمد صدام حسین صاحب خطبہ دے سے نماز پڑھ لو